دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ دل جس کام کے لیے بنا ہے وہ کام اس پر اثر نہیں ہوتا، اور یہ دل اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، اللہ کی عبودیت، اللہ پر توکل، دل کے فنکشن یہ ہیں۔ بایولوجی آپ کو جو بھی بتاتا رہے، دل کے جو اصل فنکشن ہے نا وہ یہ ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں دل کے بارے میں کہ دل بلڈ پمپ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ باقی دل کی سختی تو ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتی رہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ دل کی سختی کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے؟ دل کی سختی کے ڈاکٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بلا شبہ اس قرآن میں نصیحت ہے کن کے لیے؟ جن کے پاس دل ہے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے نا تو اس پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا، قرآن اس کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ دل ہلتا نہیں ہے قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ جو ٹاپک ہے آج ہمارا وہ قسوۃ القلب، دل کی سختی، اور اس کو نرم کیسے کیا جائے۔ دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا دل بہت سخت ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں زکریا، کیا ہوتا ہے یہ؟ رحم نہیں آتا، کس پر؟ اپنے آپ پر۔ دل سخت ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا۔ اچھا، واضح و نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ دل جس کام کے لیے بنا ہے وہ کام اس پر اثر نہیں ہوتا، اور یہ دل اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، اللہ کی عبودیت، اللہ پر توکل، دل کے فنکشن یہ ہیں۔ بایولوجی آپ کو جو بھی بتاتا رہے، دل کے جو اصل فنکشن ہے نا وہ یہ ہے، جسے افعال القلوب کہا جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا خوف ہونا۔ ہم کیا جانتے ہیں دل کے بارے میں کہ دل بلڈ پمپ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ باقی دل کی سختی تو ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتی رہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ دل کی سختی کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے؟ دل کی سختی کے ڈاکٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا۔ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں جاتے۔ تو دل کی سختی کا علاج جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بلا شبہ اس قرآن میں نصیحت ہے کن کے لیے؟ جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس دل ہے۔ دل تو سب کے پاس ہے، مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جس کے پاس زندہ دل ہے، جس کے دل میں زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جب سخت ہو جاتا ہے نا تو اس پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا، قرآن اس کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ دل ہلتا نہیں ہے قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کی دل کی سختی کی بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ،
کہ بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نشانی دکھائی، ایک مردے کو زندہ کر دیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے اللہ کی نشانی کو دیکھ کے، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھر بھی اس سے نرم ہوتے ہیں کہ پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ پتھروں میں سے کچھ ایسی اقسام بھی ہوتی ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو لوہے سے تشبیہ نہیں دی، لوہا زیادہ سخت ہوتا ہے نا پتھر سے، کیونکہ لوہا بھی جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے، یعنی پتھر دل ہو جانا، جب انسان کا دل پتھر ہو جائے نا تو اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتی ہے دلوں کی سختی، کہ اللہ کی نشانیاں انسان دیکھتا ہے دن رات لیکن اسے قبول نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک دین کی گلیمرائزیشن کا دور ہے۔ دین کی گلیمرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ دین کی نمائش کا دور ہے۔ دین کی نمائش پہلے بھی ہوتی تھی، آج اس سوشل میڈیا، کیمرہ، لائم لائٹ، اسپاٹ لائٹس، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے ذریعے آج دین دکھایا زیادہ جاتا ہے، عمل کم کیا جاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، رمضان میں فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، فلاں جگہ تراویح کی براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، فلاں بس دکھایا جا رہا ہے ریلز اور سٹوریز میں۔ یہ دلوں کی سختی ہے کہ دین کو صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پیش کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی تراویح لائیو چلانے والے بہت ہیں، شاید پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں۔ تو یہی یہود کا اور اہل کتاب نے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ دل اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ اب وہ وقت نہیں آیا؟ ہاں، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی اور ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان جب پڑھتا بہت ہے، دین سنتا بہت ہے اور دین کو دیکھتا بھی بہت ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد دین دیکھ دیکھ کے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو آج دین دیکھا دکھایا بہت جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود دل سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فطال علیہم الامد، کہ لمبا عرصہ گزر گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بس دین سنتا ہے، درس دروس میں بیٹھتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے دل کتنے نرم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں میں سختی برقرار ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور انسان اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب علم آ جائے نا، جب انسان دین کی بات سن لے اس پہ فوراً عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گا، عمل میں پروکیسٹینیشن کرے گا، عمل کو ڈیلے کرے گا، عمل میں تاخیر کرے گا، ہاں ٹھیک ہے عمل کر لیں گے، تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کا ہو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک رسالہ موجود ہے، یہ ابتدائی باتیں تھیں، ذم قسوۃ القلب، ابن رجب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے۔ اس میں سے کچھ آیات، احادیث اور سلف صالحین کے اقوال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے، اور اگر دل سخت ہو گیا تو اس کو کیسے نرم کیا جائے۔ دل کی نرمی جو ہے نا، اگر انسان کا دل نرم ہوگا نا تو وہ اس پر واعظ و نصیحت اثر انداز ہوگی، اس پر قرآن جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں، رمضان میں عبادات کرتے ہیں، رمضان میں جیسے داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل آتے ہیں، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ بس ایک وہ اسپریچول ہائینس فیل ہوتی ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس رمضان میں، اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں نا قرآن،
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے اس پر دراریں پڑ جائیں. لیکن ہمارے دل اتنا قرآن سن کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بارش اگر ایک بنجر زمین پر، ایک ایسی انفرٹائل زمین پر آتی رہے گی، کیا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، یہ جو دین ہے، اس کا محل کیا ہے؟ یہ دل ہے. اگر دل صحیح نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی اس کے اوپر دین ڈالتے رہو وہ اثر انداز ہی نہیں ہوگا. چلے کچھ آیات ہیں، وہ آیات پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر پہ. یعنی اللہ کا ذکر ان کو ہلاتا نہیں ہے، ان کے دل سخت ہیں، اللہ کا ذکر ان کو متاثر نہیں کرتا. یہ بڑی واضح گمراہی پر ہے. بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے لا یکونوا اشد قسوة من صاحب الکتاب اذا قسا، کہ جو کتاب پڑھنے والا ہے نا، یعنی اہل کتاب، اس سے بڑا کوئی دل، یعنی جتنے دل سخت ہوتے ہیں سب سے زیادہ دل سخت کتاب پڑھنے والوں کے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کا دل سخت ہو جائے، یعنی مولویوں میں دو کیٹیگریز ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیں اپنی زبان میں، یا تو وہ مولوی اچھا ہے یا وہ بہت برا ہے، عوام سے بھی برا ہے. اور یہی اہل کتاب کی بات ہے. یہی سلف صالحین فرما رہے ہیں کہ ایک جو صاحب کتاب ہے نا، جو کتاب قرآن پڑھتا ہے، اگر اس کا دل سخت ہے تو وہ سب سے زیادہ سخت ہے، اور اگر اس کا دل نرم ہے تو سب سے زیادہ نرم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سب سے زیادہ سخت ہوں. اور اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک قرآن سننے والا اور پڑھنے والا، اس کا دل سب سے زیادہ سخت کیوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عمل نہ کرے، کہ ہاں جی عمل کریں گے بعد میں کریں گے. نہیں، عمل فوراً کرنا چاہیے. عمل، علم جو ہے وہ عمل پر دستک دیتا ہے، اور اگر اس کو جواب آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ علم چلا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، کہ بندے کو دلوں کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ملتی. آج بندہ کہتا ہے کہ میرا دل سخت کا ہے، یہی تو سب سے بڑی سزا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا دل سخت ہے. سب سے بڑی سزا جو ہے نا، اگر دل جب سخت ہو جاتے ہیں نا تو اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. وہ نماز پڑھے گا، جیسے داخل ہوگا ویسے ہی نکل جائے گا، قرآن پڑھے گا، درس ضرور سنے گا، لیکن کوئی اس کا دل نہیں ہلے گا. تو سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ یہ دل اللہ کی معرفت کے لیے بنا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ابن رجب رحمہ اللہ کچھ دلوں کی سختی کے اسباب ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا اسباب ہے، کیوں دل سخت ہو جاتا ہے. یہ اسباب پہچانیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر یہ اسباب میرے اندر پائے جاتے ہیں، اب ہر بندے نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا. یہ بھی ہماری بڑی بیماری ہے کہ جب ہم واعظ و نصیحت کی دروس میں یا کہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جو بھی بات سنتے ہیں وہ دوسروں پر پہلے اپلائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، دوسروں پر پہلے دیکھتے ہیں. یعنی دوسروں پر آج ہماری زیادہ نظر ہے، دوسروں کی اصلاح کی زیادہ ہمارے فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. تو ہم نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی یہ اسباب پائے جا رہے ہیں، اگر پائے جا رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو اسباب میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، بہت زیادہ باتیں کرنا جس میں کوئی دین کی بات نہ ہو. ہماری مجلس دیکھ لیں، آج ایک دو گھنٹے کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، کہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا. اگر کہیں دین کی بات ہو بھی جاتی ہے، یار میاں چھوڑو یار اسے، ابھی تو جو ہے نا بریک ٹائم ہے. تو بہت زیادہ بات کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور ایسی باتیں، ایسی مجالس جس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو. اللہ کے ذکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایسا نہیں کہ بندہ، مطلب اگر کوئی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی خلاف شریعت کام ہو گیا، آپ اس کو نصیحت کر دیں. یا آپ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ موت کو یاد کر دے، کوئی حدیث سنا دے، کوئی قرآن کی آیت سنا دے، اس پر غور و فکر کر لیں.
تو لہٰذا کثرت کلام، بہت زیادہ بات چیت کرنا، اور یہ سوشل میڈیا نے اس مرض کو کیا بڑھا نہیں دیا؟ کیا جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، تب بھی ہم کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کمیونیکیشن، یعنی ہر وقت ہم اس کلام کے مرض میں مبتلا ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اکیلے میں کچھ سوچیں اور کچھ کر لیں. آپ مجھے بتائیں ایک پارہ فواز کتنی دیر میں ہو جاتا ہے؟ ایک پارہ کتنی دیر میں انسان پڑھ لیتا ہے؟ 20-25 منٹ میں پڑھ لیتا ہے نا. یعنی 20-25 منٹ میں ایک پارہ اگر پڑھ لے وہ زیادہ بہتر ہے یا 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر لیں؟ آج سوشل میڈیا پہ آدھا گھنٹہ خبریں دیکھنے میں آدھا گھنٹہ انسان اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن جب قرآن پڑھنے لگے گا تو ایک ایک منٹ اس کو بہت بھاری لگے گا. تو لہٰذا یہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور فزیکل کمیونیکیشن، ہر وقت ہم صبح سے رات تک کمیونیکیشن میں ہیں جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے اس کلام کو جو ہے نا، بہت زیادہ کلام کرنا یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جو لیا تھا عہد وہ توڑ دیا، اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب یہ عہد کیا ہے جو ہم نے اللہ سے لیا ہے، جو اللہ نے ہم سے لیا ہے؟ وہ عہد کیا ہے؟ یہ اہل کتاب نے بھی اللہ کو دیا ہے، ہم نے بھی اللہ کو دیا ہے. عہد اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے روکا ہے. یعنی تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اسی طرح جتنے گناہ ہیں انسان کے، جتنے نافرمانیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جانا. تو لہٰذا جب بندہ عہد کو توڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو گویا کہ عہد کو توڑا ہے. تو لہٰذا اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تیسرا سبب کثرت الضحک، بہت زیادہ ہنسنا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہنسنا. آج عجیب بیماری اور عجیب کشمکش میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پہ کامیڈی موویز، فلمز، اور وہ کامیڈی کلپس بھی ہوتی ہیں، کوئی میمز. یہ نہ کہو یہ میمز ہیں یا کامیڈی شوز ہیں، یہ کہو جیسے کہ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ یہ دل کو مردہ کرنے کی کلپس ہیں، یہ دل کو مار دینے کی کلپس ہیں. یعنی آج ہمیں یہ چیزیں پسند آتی ہیں کہ دل کو جو مار دیتی ہیں. بہت زیادہ ہنسنا، ہر وقت ہنسنا. آج ہم اپنی مجالس میں بھی ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ہنستے ہیں. کیا ہنسنا منع ہے؟ 3 ہنسنے کے لیولز ہیں، یعنی خوشی کا ظاہر کرنے کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے تبسم، مسکرانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر حال یہ ہوتا تھا کہ آپ مسکراتے تھے، اور مسکراہٹ میں کیا ہوتی ہے؟ ساؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دکھتے تھے. تو اکثر غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. اس میں آواز نہیں ہوتی اور اس میں ہونٹ کھلتے ہیں اور دانت دکھتے ہیں آگے کے، یہ ہوتی ہے مسکراہٹ. اس سے اوپر کا لیول ہوتا ہے ضحک، ہنسنا. اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور اس میں ساری داڑھیں بھی دکھتی ہیں. شاذ و نادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مروی ہے. پھر اس کے بعد ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک لیول آتا ہے کہ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے اور منہ پورا کھل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہا. اب ہم دیکھ لیں ہم اکثر کیا کرتے ہیں، کہا لگانا جو ہے نا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہکا لگانا. یہ تو دل کو مار دیتا ہے. بار بار ہر بات پہ ہنسنا. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے عادت بات پر ہنسنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کی ہیبت بھی کم ہو جاتی ہے. لوگ اس کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، اس کی ہیبت کم ہوتی ہے. زیادہ ہنسا نہ کریں، یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. اور اخروی نقصان تو ہے ہی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت سے نہیں ہنسنا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں ہم دن میں کتنی مرتبہ ہنستے ہیں، منہ کھول کے ہنستے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایسی ایموجیز بھی ہیں نا کہ ہنسی نہیں بھی آ رہی ہوگی تو
کہکہ والی چیز ہم جو ہے وہ بنا کے بھیجیں گے کہ اگلے کو دکھائیں ہنسی تو نہیں آ رہی لیکن پھر بھی چلیں ہنس دیں. زبردستی ہنسنا, تکلف کرتے ہوئے ہنسنا, یہ دلوں کو مردہ کرتی ہیں. ایک اور سبب دلوں کو مردہ کرنے کا, گیس کرے گا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہے, آپ کہیں گے یار یہ آپ کہاں کیسی بات کر رہے ہیں. ہاں, کثرت الاکل, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ کھانا. اللہ اکبر. یہ دلوں کو اتنا سخت کرتا ہے نا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیسے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. یعنی جب انسان بہت پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے تو بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ سخت محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کو عبادت کا دل نہیں چاہتا. آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے نا, جیسے کہ روزے کی حالت میں, اس کو اللہ کے لیے رونا زیادہ جلدی آئے گا. لیکن پیٹ بھر کے, جب انسان پیٹ بھر بھر کے کھا رہا ہے تو اس کو رونا نہیں آئے گا اتنا. امام مروزی رحمہ اللہ, احمد بن حنبل امام اہل سنت کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے کہا یجد الرجل من قلبہ رقۃ وہو شبع, کہ کیا کوئی شخص, امام صاحب کیا کوئی شخص اپنے دل میں کوئی نرمی پا سکتا ہے اس حال میں کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں ما ارا, مجھے نہیں لگتا. یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے دل میں رقت نہیں طاری ہوتی, اس کا دل, اب ہم اتنا کھا کھا کے افطار میں تراویح میں جائیں تو کہاں سے رونا آئے گا, قرآن پڑھیں کہاں سے رونا آئے گا. تو بھرا ہوا پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ انسان روتا نہیں ہے. سنن ترمذی میں ایک روایت ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اچھا یہ جو ہے یہ الگ ٹاپک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ کھانا, اچھا کتنا کھانا چاہیے ہمیں, کتنا کھانا چاہیے؟ 1/3. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ چند لقمے ایک انسان کو کافی ہیں. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیسا ہمارا عمل ہے بھی یا نہیں. چند لقمے کہ یقمنا صلبہ, کہ جس سے اس کی پیٹھ, اس کی کمر سیدھی رہ جائے, بس اتنا کافی ہے. اگر زیادہ کھانے کی حاجت ہے نا تو پھر 1/3 کھانے کے لیے رکھو. 1/3. ابھی کیسے پتہ چلے گا 1/3؟ ہاں, کسی کے پاس ہے کوئی نسخہ ہے 1/3 کیسے پتہ چلے گا؟ 1/3 میں نے کھا لیا, نہیں ہے کسی کے پاس نسخہ. بعض اوقات ہم جس طریقے سے ڈائننگ ٹیبل پہ جس پوسچر میں بیٹھتے ہیں نا, اس سے تو آپ فل ہو کے بھی کھائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ 1/3 کھایا ہے. پھر آدھا گھنٹہ گزرے گا تو آپ کو لگے گا یار یہ تو میں نے بہت کھا لیا. ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہی غلط طریقے سے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بیٹھتے تھے؟ بیٹھ کے دکھائیں ذرا سب کو. نہیں, ایسے ایک ٹانگ نیچے بٹھائیں, ہاں ایسے. اب اس میں آپ کا تو پیٹ نہیں ہے نا, کوئی موٹا آدمی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو دیکھ, یہ پیٹ پاؤں سے لگ رہا ہے یہ, ہاں آپ زیادہ کھا ہی نہیں سکیں گے, آپ کو یہاں پہ ٹائٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کو زیادہ کھانا ہوگا تو آپ یہ ٹانگ نیچے بٹھائیں گے, کیونکہ آپ زیادہ کھائیں اور اس کیفیت میں بیٹھے ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ تجربہ ہے جو کئی لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ کا یہ جو سٹمک ہے نا, پیٹ, یہ آپ کا پاؤں سے, ران سے لگنا شروع ہو جائے, ہم تو نہ کھائیں تو بھی ہمارا لگتا ہے نا, لگنا شروع ہو جائے اور ٹائٹنس فیل ہو, تو پھر اس کا مطلب آپ کا 1/3 پورا ہو جائے, کھڑے ہو جاؤ آپ. اور یہ ہے کہ آپ جب کھڑے ہو گے نا اس وقت تو آپ کو لگے میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی اخروی فائدے ہیں ہی ہیں, دنیاوی فائدے بھی ہیں. کم کھائے نا انسان, وہ ڈاکٹر کے پاس بھی کم ہی جائے گا. زیادہ کھانے سے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. آپ کو پتہ ہے زیادہ کھانے سے انسان خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. زیادہ کھانے سے انسان کے اندر دین کے بارے میں شبہات آتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا بات ایسی ہے. دلیل سنن ترمذی کی روایت ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہرگز تم میں سے کوئی کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ جو آرام سے تکیہ لگائے اپنی بستر پر یا اپنی پلنگ پر بیٹھا ہے اور اس کے پاس میری کوئی حدیث آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس جو میرے پاس قرآن ہے کتاب اللہ ہے بس وہی ٹھیک ہے, حدیث کو ہم نہیں جانتے, یعنی انکار حدیث. تو اہل علم یہاں پہ اس حدیث کو وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر انکار حدیث کا جو شبہ آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ ایک, یہ گھر سے نکلا نہیں علم حاصل کرنے کے لیے, گھر میں بیٹھا رہا. دوسرا کہ یہ بڑی آسائشوں میں رہتا ہے, یعنی یہ نبی علیہ السلام نے جو اس کا سینیریو کھینچا ہے نا کہ بڑا آرام سے تکیہ لگائے منجے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی حدیث آتی ہے تو کہتا ہے نہیں مجھے بس کتاب اللہ قرآن میں جو ہے وہ بتاؤ, حدیث نہ بتاؤ. تو لہٰذا زیادہ آسائشوں میں رہنے سے, زیادہ کھانے پینے سے انسان شہوت پرست تو ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات شبہات کا بھی شکار ہو جاتا ہے. یہ اہل علم نے یہاں پہ بات لکھی ہے. انکار حدیث, اب دیکھیں نا یہ اپنی شہوت کو جسٹیفائی, جتنی بھی گمراہیاں ہیں دین کے نام پہ جو مارکیٹ میں عام ہے اس کی کہیں نہ کہیں اصل حدیث کا انکار ہے. سارے بالکل واضح حدیث کے منکر نہیں ہوتے, کوئی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتا ہے حدیث کو, کہتے نہیں مانتا میں, قرآن کافی ہے. کوئی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ تو نہیں کرتا, ایسے اصول بنا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ حدیثیں ٹھکرانا پڑ جاتی ہیں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اہل بدعت ہیں اور یہ دین میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں, خذوہم بالسنن, ان کو سنتوں کے ذریعے پکڑو, کیونکہ کتاب اللہ کی تو اپنی من مانی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں, ان کو سنت سے پکڑو, سنت سے کہیں نہیں بچ کے جا سکتے. اسی لیے سب سے پہلا وار, یعنی جو بھی دین میں گمراہیاں پھیلانا چاہتا ہے, اپنے جدید افکار لانا چاہتا ہے, یا جو بھی ایسی کوئی نئی بات کرے گا تو سب سے پہلے وہ حدیث کو ٹارگٹ کرے گا یا صحابہ کو ٹارگٹ کرے گا, کیونکہ حدیث کو پہنچانے والے صحابہ ہیں اور حدیث قرآن کی ایک ایسی ایکسپلین کرے گی کہ آپ قرآن کو اپنی من مانی تفسیر نہیں کر سکو گے. اس لیے آپ دیکھیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں میوزک کو بھی جائز کہتے ہیں, وہ عورت کو دیکھنے کو بھی جائز کہتے ہیں, فری مکسنگ کو بھی جائز کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو انکار حدیث کا فتنہ کس وجہ سے؟ بہت زیادہ کھانے پینے, بہت زیادہ عیاشی والی زندگی گزارنے کی وجہ سے. تو لہٰذا کھانے کی مقدار کم ہو. رمضان ایک بہترین مہینہ ہے. ہم کتنے وقت کھاتے ہیں رمضان کی؟ ویسے کتنا وقت کھانا چاہیے؟ 2 ٹائم, 3 ٹائم, 1 ٹائم, 2 ٹائم؟ دلیل ہے اس کی کوئی؟ سلف صالحین سے ثابت ہے, قرآن میں نہیں ہے. غدو و عشیہ, صبح شام ان کو رزق دیا جائے گا جنتیوں کو. تو کھانا 2 ٹائم ہی ہے. 3 ٹائم تم نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے, 2 ٹائم ہے, صبح شام. ٹھیک ہے, ہاں, تو ہم وہ تو 3 ٹائم کے باوجود بھی ہمارے اسنیکس ہوتے ہیں نا. تو بھائی یہ جب تک یہ چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی نا, دل کو نرم کرنے کی باتیں چھوڑ دیں. ہم آج بہت زیادہ کھاتے ہیں, بہت زیادہ. آج دیکھیں آپ, ابھی آپ باہر جائیں کسی بھی ریسٹورینٹ میں, بڑا پڑا ہوگا ریسٹورینٹ میں, مجھے بتائیں ریسٹورینٹ میں جا کے آپ 1/3 کھانا کھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر, ہو ہی نہیں سکتا بھائی, اتنے پیسے دیے ہیں, منگوایا ہے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے آدھا پراٹھا لے آؤ, ہاں, آدھی پلیٹ چاول کی لے آؤ, یا کوارٹر لے آؤ, نہیں کہہ سکتے. آپ نے پورے پیسے دیے ہیں, وہ پلیٹ بھر کے لائے گا, وہ پوری آپ کھائیں گے اور پھر کہیں گے یار بہت کھا لیا میں نے, اور پھر گھر پہ جا کے جو ہے وہ بس آرام پسند اور سست ہو جائیں گے. تو یہ باہر کا کھانا نا پہلے تو یہ چھوڑیں, یا کم سے کم اس کو بہت منیمائز کریں جتنا ہو سکتا ہے. آج جو ہے نا وہ کھانے کو بھی, فوڈ انڈسٹری کو بھی اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے. یعنی آپ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قرب قیامت موٹاپا بڑھ جائے گا, موٹاپا بڑھ جائے گا, ظاہر ہو جائے گا, پھیل جائے گا. اور آج اوبیزٹی جو ہے وہ کتنی پھیلی ہوئی ہے, کتنی عام ہے. موٹاپا پھیل جائے گا. اس میں ایک گویا کہ اشارہ ہے کہ کھانے کے ساتھ جو obsession ہے نا,
وہ بڑھ جائے گی. فوڈ آبسیشن آج ایسا ہے نہیں ہے. آج ایڈورٹائزمنٹ بھی دکھاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی بیکار سی چاکلیٹ بندہ کھاتا ہے, اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. پیچھے سے وائلنس بجنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایک چھوٹی سی چاکلیٹ سے جو ہے وہ اس کی زندگی بن گئی. وہ برگر ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں یہ صرف برگر ہے, بس اس نے برگر کھایا اس کی لائف پوری سیٹ ہو گئی. وہ برباد کر دی آپ نے یہ پوری لائف. یہ پوری مٹیریلسٹک لائف سٹائل اور ایک فاسٹ فوڈ اور فوڈ آبسیشن والا لائف سٹائل, یہ دلوں کو بھی برباد کر دیا, ہیلتھ کو بھی برباد کر دیا. بندہ کسی کام کے ہی نہ رہا, ناکارہ ہو گیا بندہ. اللہ کے لیے مرد بننے کی ضرورت ہے, ہمیں مرد بننے کی ضرورت ہے. ان چیزوں سے مردانگی بھی ختم ہو رہی ہے, ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے, اور صحت بھی ضائع ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ بیٹھ کے کھا پی کے لیٹ نائٹ آرڈرز, فوڈ پانڈا, یہ اتنا آسان بنا دیا نا ہمارے لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں. یعنی دل کو خراب کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پورا کے پورا پیکج تیار ہے, اور بہت محنت کرنی ہے ہم نے دل کو نرم کرنے کے لیے. لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات ہو گئی زیادہ کھانے کھانے کی, زیادہ کھانا کھانا. تو امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بندے کا دل نرم ہو اس حال میں کہ اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہو. پیٹ بھرا ہوا ہو, کبھی دیکھنا آپ کو اللہ کے لیے رونا بھی نہیں آئے گا. اگلی بات, دلوں کے سختی کے اسباب, کثرت الذنوب, بہت زیادہ گناہ کرنا. اللہ اکبر. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جو اس وحی پر ایمان نہیں لاتے, ان کے دلوں پر کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ چھایا ہوا ہے اس وجہ سے جو یہ گناہ کرتے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن, ان المؤمن اذا اذنب, کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ یا کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور مزید اور گناہ کرتا ہے تو یہ کالے نقطے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ دل پر غالب ہو جاتے ہیں. فذلک الران الذی ذکر اللہ فی کتابہ, یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے نا تو اس میں وہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اس پر خیر کی بات اثر نہیں ہوتی. آج ہمارے دل کیسے سخت ہیں کہ ہم موت کی خبریں دیکھتے ہیں, یا ہمارے دل ایسے سخت ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیاں دیکھتے ہیں, ہم مسلمانوں کی بربادی دیکھتے ہیں, ہم مسلمانوں کی اموات دیکھتے ہیں, لیکن ہمارا دل کانسپریسی تھیوریز کی طرف زیادہ جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم ابھی بھی یہ جو حالات چل رہے ہیں, اکثر لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے ان حالات میں؟ اچھا فلاں پریڈکشن, اچھا فلاں مولوی صاحب نے یہ پریڈکٹ کیا تھا, او یہ تو پریڈکشن پوری ہو گئی, او یہ ہو گیا, او وہ ہو گیا. آپ کہیں گے ہیلو, ہو گیا ہونا ہے, ہوئے گا وہ. آپ کا اللہ سے تعلق میں کیا فرق آیا؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتا ہے. قیامت کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ آپ بیٹھ کے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں, یہ حدیث ہے, یہ یہاں اپلائی ہو رہی ہے, ٹک مارک, یہ حدیث نمبر 2 یہاں اپلائی ہو رہی ہے, ٹک مارک, یہ کرنے کے لیے. یا قیامت کی نشانیاں قیامت بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ نشانیاں ہوتی ہیں. تو بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے, اللہ سے توبہ طائب ہو, اس مسلمانوں کی اس پستی کا حال دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. لیکن یہ دلوں کی سختی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, کہ جب ہم ان کو کوئی تکلیف میں ڈالتے ہیں, کوئی پریشانی میں ڈالتے ہیں, کوئی آزمائش میں ڈالتے ہیں, تو کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف گر گرائیں؟ نہیں, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو اس کا مطلب آزمائشوں میں اور امتحانات میں اور اس جیسے جو ورلڈ انٹرنیشنل عالمی طور پر یہ مسائل چل رہے ہیں, ان چیزوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی طرف رجوع کریں, ڈر جائیں, لیکن دل سخت ہو گئے.
تو یہ دلوں کی سختی ہے. آج آپ دیکھیں سبحان اللہ، اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے. پاکستان کا افغانستان سے معاملہ، پھر اسرائیل سے معاملہ، انڈیا سے معاملہ، ہر طرف سے، اور پھر رمضان کا مہینہ، اور ہماری قوم کس میں لگی ہوئی ہے؟ میچ دیکھ رہی ہے. یعنی کوئی بے حسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح کہ بندہ اب اللہ کی طرف رجوع کرے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے دعائیں کرے، ہماری آرمی کے لیے دعائیں کرے، اور ہماری ملک کی حفاظت کے لیے اور مسلمان ممالک کی حفاظت کے لیے دعائیں کرے. ہم جی وہ میچ دیکھ رہے ہیں، میچ پورا دیکھ کے جی پھر آ کے حکمرانوں پر لان تان کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. یہ دلوں کی سختی ہے. باتیں بہت کرا لو سوشل میڈیا پہ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کوئی ایک نماز سیدھی نہیں ہوئی ہماری. کوئی ہم نے کبھی یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اب مجھے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، قرآن کسی عالم سے سیکھنا چاہیے. کوئی عمل نہیں آ رہا. یہ دلوں کی سختی ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے باوجود بھی دل مردہ ہے. اور دلوں کی سختی کا حال ہمارا یہ ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. سلف کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ تھا، جب کسی کی وفات ہوتی تھی اور کسی جنازے میں جاتے تھے تو سب کے سب روتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ تعزیت کسی کریں. سب رو رہے ہوتے تھے اپنے آپ پر، مریت پر نہیں، اپنی موت کو یاد کر کے. آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم جنازوں پر جاتے ہیں، دل ٹس سے مس نہیں ہوتے، نماز جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ میں اس جگہ ہوں گا، لوگ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، تو میرا کیا حال ہوگا. موت تو سب کو آنی ہے نا. تو بہت زیادہ گناہ کرنا جو ہے نا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. بعض سلف کہتے تھے جیسے کہ جب انسان لباس ہلکا پہنتا ہے یا لباس نہیں ہوتا تو اپنا بوجھ یا اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے نا، تو اسی طرح جب دل میں گناہ نہیں ہوتے نا تو وہ دل ہلکا فیل کرتا ہے اور اس کی آنسو بہت جلدی نکلتے ہیں. اس کے آنسو بہت جلدی نکلتے ہیں کہ جس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب ویورثک الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. رأیت الذنوب تمیت القلوب، کہ میں نے دیکھا کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور گناہ کو بہت زیادہ اس پر اصرار کرنا، کنٹینیوسلی گناہوں کا کرنا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وترک الذنوب حیات القلوب، اور گناہوں کو چھوڑ دینا دلوں کی زندگی ہے. وخیر لنفسک عصیانها، اور بہتر ہے تیرے نفس کے لیے کہ تم اس کی نافرمانی کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. یہ بات کچھ ہو گئی گناہوں کے دلوں کی سختی کے اسباب پہ، دلوں کی جو سختی ہے اس کے اسباب. اب بھائی دل سخت ہیں تو اب کیا کریں؟ وے فارورڈ بتائیں، سولوشن بتائیں. ایک تو کچھ سولوشن تو یہ ہو گیا کہ ہم نے زیادہ کھانا نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی سختی ان 4 چیزوں سے ہوتی ہے: بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا، بہت زیادہ بات کرنا، اور بہت زیادہ کھانا کھانا. بہت زیادہ کھانا کھانے پہ بات ہو گئی، بہت زیادہ بات کرنے پہ بات ہو گئی، بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا. انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے، اکیلا پن اس سے برداشت نہیں ہوتا. یہ بھی ایک دلوں کی سختی ہے. دلوں کی سختی اور بڑھ جاتی ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ سوشلائز نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح بہت زیادہ سونا بھی انسان کو کم چاہیے. تو آگے چلتے ہیں ہم جی، دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے، دلوں کو کیسے نرم کیا جائے. پہلی سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ سب اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. معلّہ بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حسن بصری کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا ابا سعید، یہ حسن بصری کی کنیت، اشکو الیک قسوۃ قلبی، میں آپ کو اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں، یعنی میرا دل سخت ہو چکا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ ادنی من الذکر، اس دل کو ذکر سے قریب کر، یہ پگھل جائے گا. اللہ کا ذکر انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے. اور سب سے اعلیٰ اور افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت سب سے اعلیٰ ذکر ہے. اسی طرح وہب بن ورد فرماتے ہیں کہ
فلم نجد شيئا ارق لهذه القلوب ولا اشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره، کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ دلوں کو نرم کرنے میں اور حق کی طرف مائل ہونے میں قرآن کریم کی قرأت کرنا اس سے بہتر کوئی حل ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے دل کو سب سے زیادہ نرم کر دیتی ہے۔ ابراہیم الخباز کہتے ہیں کہ دواء القلب خمسۃ اشیاء، کہ دل کو علاج جو ہے وہ 5 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز قرآن کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، دوسری چیز خلاء البطن، یہ پیٹ کو خالی رکھنا، تیسری چیز قیام اللیل، تہجد پڑھنا، چوتھی چیز التضرع عند السحر، سحری کے وقت اللہ کے آگے گر گرا کے رونا، وہ مجالۃ الصالحین، 5ویں چیز نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ 5 چیزیں کر کے بھی اگر دل نرم نہیں ہو رہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دل مانگنا چاہیے۔ واقعی میں یہ 5 چیزیں کر کے بھی دل نرم نہیں ہو رہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی زبردست بات یعنی قرآن نازل کیا جو بار بار پڑھا جانے والا ہے۔ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، جن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے دل وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کو ایسے نرم کرتا ہے۔ رسمن نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، رسمن ایک عادتاً جو انسان اللہ کا ذکر کرے ہے نا، اللہ کے ذکر کے جو معانی ہیں اس کو سمجھیں، اس کے جو مقاصد ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے دل کی سختی کے بارے میں بتایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے فامسح رأس الیتیم واطعم المساکین، تو کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیر اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مساکین کو کھانا کھلا۔ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسکین کون یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے انسان کے دل نرم ہو جاتا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ کہ وہ بچہ کہ بلوغت سے پہلے جس کے والد کی وفات ہو گئی وہ یتیم ہے، تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے دیکھیں دل بہت نرم ہوگا۔ اور اسی طرح مساکین کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اس سے بھی دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو ہم جتنی ہوٹلنگ اور ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، کسی دن ایسا بھی کر لیں کہ 2-4 مساکین کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھا لیں، اس سے دل آپ کا آپ عاجزی محسوس کریں گے اور آپ کا دل نرم ہوگا ان کے لیے۔ اسی طرح دلوں کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کثرت و ذکر الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کر کے، بہت زیادہ۔ آخری دفعہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، آخری دفعہ ہم نے موت کو کب یاد کیا ہے؟ اور موت کو یاد کرنا ہوتا کیا ہے؟ اور میں نے کب آخری دفعہ موت کو یاد کیا؟ یعنی کہ ایسا وقت آنے والا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ جب روح ہسلی تک پہنچ جائے گی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون اس کا علاج کرتا ہے، کون اس کا علاج کرے گا؟ یہ تو ابھی اس کی تو عمر نہیں تھی اس دنیا سے رہنے کی، کوئی مولوی اس پر دم کر دے، لیکن وہ وظن انہ الفراق، وہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے اس کفن میں لپیٹ دی جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف اب جانا ہے، پلٹنا ہے۔ تو یہ دن ہر بندے کے ساتھ آنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے لو فارق ذکر الموت قلوبنا ساعتا لفسدت قلوبنا، اگر ایک لمحہ بھی موت کی یاد ہمارے دل سے ختم ہو جائے نا تو ہمارے دل فاسد ہو جائیں گے۔ موت کی یاد اکثر ان کے دلوں پر رہتی تھی، اگر موت کو کثرت سے انسان یاد کرے نا اس کی نمازیں تبدیل ہو جائیں گی، اس کا اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا،
اگلے لمحے مجھے موت آ جائے، کیا تیاری ہے؟ جب صبح کر لو نا تو شام تک امید نہ رکھنا کہ تم زندہ رہو گے، اور شام تک زندہ رہ جاؤ تو صبح تک امید نہ رکھنا کہ تم زندہ رہو گے۔ ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ موت، جو بہت زیادہ موت کو یاد کرے وہ بڑے بڑے بنگلے بنانے میں مصروف رہے گا، وہ باہر زیادہ سے زیادہ ہوٹلنگ کرنے میں، ڈھابوں پہ بیٹھ کے کہکہ لگانے اور ٹھٹے مارنا، اس میں مصروف رہے گا، کرکٹ میچز کو دیکھنے میں مصروف رہے گا، جس کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس، صحابہ کی مجلس کے پاس سے گزرے، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو موت کی یاد سے تازہ کرو، زندہ کرو اپنی مجالس کو۔ تو اس وقت صحابہ بڑا روئے، یعنی آپ دیکھیں صحابہ کے دل کیسے تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نصیحت کی اور وہ رو پڑے۔ نبی علیہ السلام، موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے قبرستان جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان ہم میں سے کتنے لوگ پچھلے 2 مہینے میں ایک دفعہ گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اور جا کے ہم نے کوئی عبرت حاصل کی ہو، ان قبروں کو دیکھ کے ہمارے دل نرم ہو گئے، رونا آ گیا ہو۔ یقین مانے زندہ دل ہونا تو قبروں کو دیکھ کے بندہ رو پڑے کہ یہاں ہم نے جانا ہے۔ اور یہ تجربہ کر لیں، جس کا دل واقعی اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہے نا، وہ ایک دن پلان کر کے قبرستان چلا جائے وہ وہاں قبروں کو دیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے۔ نہ رونا آئے یا نہ دل نرم ہو تو دیکھیے گا، جس کے دل سخت ہے اور اس کے دل میں سختی محسوس کر رہا ہے، وہ قرآن اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا، قرآن اس کو رلاتا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے آنسو جاری نہیں ہوتے، وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، عادتاً پڑھتا ہے۔ تو جب دلوں کا یہ حال ہو جائے نا، یعنی 1 دن 2 دن 3 دن، ایک مومن کا 1 دن بھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے آنسو جاری نہ ہوں، 1 دن بھی نہیں۔ کیا بات ہے، ہفتہ ہفتہ نکل آتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اس کی وجہ یہی ہے، دل کی سختی ہے۔ اس دلوں کی سختی کو اس طرح اس کا علاج کریں اور واقعی کریں۔ یہ ہم حدیثیں بار بار سنتے ہیں، لیکن کر کے دیکھیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، مساکین کو کھانا کھلائیں، اللہ کے قرآن کو بالکل توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں، کسی عالم دین سے پڑھیں قرآن کو، پھر گھر پہ جا کے جو عالم سے آپ نے قرآن پڑھا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ خود سے ترجمہ اٹھا کے غور و فکر نہ کریں۔ ہاں، کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کی کہ جو عام فہم میں انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، لیکن بہرحال کسی عالم سے رہنمائی کے ساتھ اسی کے انڈر سپرویژن میں ہی چلتے رہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قبرستان کی زیارت ہے نا، انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جس سے انسان جو ہے نا دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا اکل الحلال، بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سنیں۔ حلال مال کھانا، حلال کمانا، حلال کمائیں گے تو حلال کھائیں گے نا، حلال کمانا، حلال کی کمائی اتنی امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر بندے کی کمائی حرام کی ہو تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کو وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں سب کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی کلاسز لیتا ہوں، میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں رو رو کے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے، لیکن پھر بھی دل نرم نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کمائی حرام کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مثال نہیں دی، ایک بندہ حاجی، پورا گندا حال، بال بکھرے ہوئے، اس فقر اور مسکینی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام کا۔ اس بارے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ ابو نعیم رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور اسے سوال کیا کہ اے امام صاحب، آپ پر اللہ رحم کرے، بما تلین القلوب، دل کیسے نرم ہوں گے امام صاحب؟
تو امام احمد نے اپنے شاگردوں کو دیکھا، پھر اپنا سر جھکایا، پھر دوبارہ اٹھایا. یعنی یہ ائمہ تھے جو فوراً سے جواب نہیں دیتے تھے ہماری طرح، آئے نہ آئے سوچ کے جواب دیتے تھے. سر اٹھایا اور جواب دیا، یا بنیا باکل الحلال. دل کیسے نرم ہوں گے؟ حلال مال کھا کے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ پھر میں کسی ایک دوسرے عالم کے پاس گیا، ابو نصر رحمہ اللہ کے پاس. ان سے میں نے پوچھا دل کیسے نرم ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انہوں نے کہا اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوں گے. تو میں نے ان کو بتایا، یعنی وہ جو شخص تھا جو سائل تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں امام احمد کے پاس سے آ رہا ہوں، اور امام احمد نے تو کہا ہے کہ حلال کھا کے دل نرم ہوتے ہیں. تو کیا کہا ابو نصر رحمہ اللہ نے؟ کہتے ہیں جاء بالاصل. امام احمد نے جو بات کی نا یہ بنیادی بات ہے. بنیاد جاء بالاصل، یعنی یہ بات بنیادی ہے. کیا مطلب بنیادی ہے؟ یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے نا تو آپ اللہ کا ذکر صبح شام کرتے رہیں، قرآن صبح شام پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، آپ کا دل نرم نہیں ہوگا. امام احمد نے اس میں بڑی گہری فکر ہے، بڑی گہری سمجھ بوجھ ہے کہ بنیاد پر امام احمد نے جواب دیا ہے کہ یہ اصل ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم جو آفس میں ٹائم کمٹ کرتے ہیں ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ سیلری تو پوری لیتے ہیں. کیا ہم اپنے باس کو جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بول کے پوری سیلری لیتے ہیں. یا ہم کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ بول کے تو مال نہیں بیچتے، جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے، دھوکہ دے کے تو مال نہیں بیچتے، کہیں سود کی آمیزش تو نہیں ہے. میرے بھائی آج یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کسب حلال یقیناً ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ہے، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں 2 نمبری اتنی عام ہے، کرپشن اتنی عام ہے، جھوٹ اتنا عام ہے، سود اتنا عام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند دعا کرے کہ اللہ مجھے حرام روزی سے بچا لے تو وہ بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بچانے پر قادر ہے. ہم تو اس پوزیشن اور اسٹیج پر آ گئے، آج کے دور میں حلال نہیں کمایا جا سکتا. ہم تو اس پوزیشن ہم سرنڈر کر دیا نا، ہم نے تو سرنڈر کر دیا پورا کہ حلال نہیں کما سکتے. جب سرنڈر کر دیا تو اب حلال کھاک کمائیں گے ہم، اور جب حلال نہیں کمائیں گے تو دل کھاک نرم ہوں گے ہمارے. تو یہ سائل جو ہیں تیسرے عالم کے پاس گئے، عبد الوہاب الوراق کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ابو الحسن بما تلین القلوب، دل کیسے نرم ہوں گے. اب یہ بھی ایک سلف کی ایک فکر ہوتی تھی کہ کسی عالم سے سوال بھی دیکھے کس نوعیت کے ہوتے ہیں، دل کیسے نرم. کبھی میں نے اور آپ نے کسی عالم کے پاس جا کے یہ سوال کیا ہے کہ دل کیسے نرم ہوگا؟ دل سخت ہو گیا ہے، شیخ صاحب بتائیں دل کیسے نرم ہوگا؟ نماز میں خشوع نہیں آ رہا، شیخ صاحب بتائیں خشوع کیسے آئے گا؟ نہیں، فکر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. تو اس چیز کی فکر نہ ہونا یہ دل کے مردہ ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ ایک دل بیمار ہے، سخت ہے، اور پھر اس کی فکر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کم سے کم آج کے درس میں یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہ آئیں، صرف یہ بات آ جانا کہ میں نے اب اپنے دل کی سختی کی فکر کرنی ہے، میں نے اس کا حل پوچھنا ہے، جا بجا میں نے علماء سے جا کے پوچھنا ہے. اب یہ بندہ 3 بڑے امام وقت کے سے سوال کر رہا ہے، تیسرے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی جواب دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حالانکہ یہ قرآن کا جواب ہے اور یہ سب سے افضل جواب ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں امام احمد کے پاس سے آ رہا ہوں. سائل نے کہا میں امام احمد کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا. تو امام عبد الوہاب الوراق بڑے خوش ہو گئے کہ امام احمد کا جواب سننے کو ملے گا. بتائیں کیا بتایا؟ تو فرمایا کہ باکل الحلال. امام احمد نے کہا کہ حلال مال کھا کے دل نرم ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ جاءک بالجوہر، او بھائی بڑا قیمتی جوہر لے کے آیا، تو بڑی بات لے کے آیا، بڑی بنیادی بات. تو لہٰذا جتنے ہم نے دلوں کی سختیوں کی باتیں پڑھی نا یہ اپنی جگہ ہیں اور اثر انداز بھی ہوتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سب سے پہلی کوشش ہم اپنی آمدنی پر دیکھ لیں، ہماری انکم کیسی ہے، کوئی حرام کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. تو اس کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی
ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.